के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं जो हमें हमेशा संभालते हैं, जिनका वादा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। और सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर खुदा की रहमत का और उसकी शफ़क़त का कोई रास्ता बंद नहीं होता जब हम उस रास्तों पे चलते हैं। मंजिल कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पे चलने ही से रास्ता मिलता है। हालेलुया। और इसी तरह जो दरवाज़ा यीशु मसीह ने खोला है वो कोई बंद नहीं कर सकता। जब हम खुदा की पाक हुज़ूरी से उससे आके मांगते हैं तो वो हमें देता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कितना मेहरबान खुदावंद है। जो आज का ज़िंदा कलाम है हम देखेंगे ज़बूर 34 उसकी 8 आयत में, आज़मा के देखे खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब हम अपने ज़िंदा खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जब हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, उसका वादा है कि अगर तुम्हारा ईमान राही के दाने के बराबर भी है तो अगर मांगो तो क्या हमारा ईमान इतना बड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं है कि हम राही के दाने के बराबर हो। हम यकीन करें, ईमान रखें, तवक्कुल करें कि खुदावन से मैंने मांगा है वो देगा, क्योंकि उसका वादा है जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप में बेटे का जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। हालेलुया। ये खुदा के वादे हैं जो उसने हमारे साथ किए हैं कि मांग के देखो, चख के देख लो मैं कैसा मेहरबान खुदा हूँ। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ज़बूर 34 में उसकी 7 में कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमतज़द होता है और वो उसको बचाता है। खुदावन की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियादों पे लगे रहते हैं। सादिक चलाता और खुदावंद उनकी दुआ को सुनता और उन सब के दुखों से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। ये है मेरे और आपके बाप की मोहब्बत जो लाजवाल है। हमें सिर्फ उससे मांगना है। उसने मांगने के लिए कहा है, मांगो मांगो, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जब हम मांगेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कि मेरा खुदा कितना मेहरबान खुदा है। इसी तरह अगर इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 में है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके, वो रूह कुदूस में शरीक हो गए। हालेलुया। और जब हम उसमें चलते हैं ना, उस ईमान में चलते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे तूफ़ान कैसे भी हों, लेकिन हम उसमें पनाह लेते हैं। वाकई इतनी तसल्ली, इतना इत्मीनान है कि कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। हमारा खुदावंद हम पर अपनी बारिश कर देता है। हालेलुया। इसी तरह अगर हम इब्रानियों 6 बाब 5 में देखें, और खुदा की उम्दा कलाम जो वो नाजिल करके शिफा देते हैं और आइंदा जहाँ की कुव्वतों का जायका चख लेते हैं, उन्हें कहीं स्वाद नहीं आता। जहाँ हम एक दफ़ा अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम बार बार वहाँ जाते हैं। इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, उन चर्चों में जाते हैं जहाँ अच्छा कलाम, जहाँ तस्कीन बख्शने वाला कलाम मिलता है और खुदा के करीब आते हैं, तो वो जो तसल्ली खुदा की हजूरी से मिलती है, चाहे आप बड़े बड़े फंक्शन पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ सुकून नहीं जो खुदा की हजूरी में हमें सुकून मिलता है। इसी तरह 1 पतरस 2 बाब उसकी 3 में, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, वही मैं बयान कर रही हूँ कि उसका मज़ा कैसा मेहरबान है, उसका कलाम कैसा मेहरबान है। वो कहता है कि तू मुझे आज़मा के देख ले कि मैं कैसा मेहरबान खुदा हूँ। मुबारक है वो आदमी जो सिर्फ खुदा पे तवक्कुल करता है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ एक टेस्ट मनी मैं आपको सुनाती हूँ। एक माँ का बच्चा बीमार होता है और वो बड़े किसी जंगल में रहती है और वहाँ कहीं आना जाना नहीं होता, लेकिन किसी ने उसे बताया था कि ये जो डॉक्टर एक है उसका नाम ये है, वही डॉक्टर है जो इसका सही इलाज कर सकता है, कोई और कर नहीं सकता। अब उसको औरत को नहीं पता था कि वो डॉक्टर कहाँ से आएगा, उसको नहीं पता था कि कैसा ये सब कुछ होगा, लेकिन उस माँ ने रूह और सच्चाई से दुआ की और वो उसकी एक ही दुआ थी कि ये डॉक्टर, उसका नाम लेके पुकारती थी कि खुदा उस डॉक्टर को भेज ताकि मेरा बेटा शिफा पा जाए। और वो इस ईमान पे रही और एक दिन वो डॉक्टर किसी जहाज़ में बैठा था और उसका जहाज़
کہیں اسی جنگل کے قریب خراب ہو گیا، اور وہ کہیں اپنی میٹنگ پہ جا رہا تھا، لیکن جہاز وہاں خراب ہو گیا، وہاں وہ ان سب کو اترنا پڑا، وہ بھی اترا، اور پھر وہ جب آگے چلا اسے دیر ہو رہی تھی، اس نے ایک ٹیکسی کو دیکھا اور اس ٹیکسی کو روکا، اور جب اس نے ٹیکسی کو روکا اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے یہاں سے نکال، وہ جا رہا تھا، کہیں اس کا پٹرول ختم ہو گیا اور وہ ٹیکسی جو ہے نا اس گھر کے سامنے رکی۔ پھر ڈاکٹر کا کوئی چارہ نہیں تھا، اسے وہاں جانا پڑا اور وہاں سٹے کرنا پڑا، اور پھر اس بیٹے کو شفا ملی۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ کہاں تھا ڈاکٹر، کیسے خدا نے سب کچھ ممکن کیا، ہالےلویا، اور وہ وہاں گیا اور اس کا بیٹا شفا پا گیا۔ یہاں دیکھتے ہیں صرف دعا میں کتنی طاقت ہے کہ خداوند ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ یہاں صرف ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں پر قابو رکھنا ہے، اپنی جذبات پہ، صبر پر، صرف آس، امید، یقین خدا پہ رکھنا۔ اسی طرح ہمارے گروپ میں ایک ہماری بہن ہے، سسٹر ہیں، جو دعا کے لیے آتی ہیں اور تقریباً 1 سال سے آ رہی ہیں، اور پچھلے 9ویں مہینے کی اور اس 9ویں مہینے میں جو اس کا آدمی دبئی آیا تھا اور کافی عرصے وہ یہاں ہی رہا اور بہت ساری مشکلوں میں پڑ گئے، بہت سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ ایون وہ اپنی بیوی کو فون تک بھی نہیں کرتے تھے، کچھ رابطہ نہیں تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب اس کی بیوی اتنی مایوسی کے ساتھ جب دعاؤں میں آنا شروع کیا اور میرے خدا نے جلال شروع کر دیا، اس کے ہسبینڈ نے اپنے گھر پر فون کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اس کے ویزے کی بڑی پرابلم تھی، اور پھر دعاؤں میں بیٹھے اور خدا نے سب کی دعاؤں کو سنا، ہالےلویا، اور جو ناممکن تھا ممکن کیا، کیونکہ وہ اوور سٹے ہو چکا تھا اور اس کو بہت سارے پیسے چاہیے تھے، جو اتنے سالوں سے وہ وہاں اوور سٹے بیٹھا تھا، تو اسے اتنے پیسے ملتے تاکہ وہاں سے یہاں سے دبئی سے نکلتا، لیکن خدا نے دعاؤں کے ذریعے اسی طرح ممکن کیا، اور جو اوور سٹے تھے ان کے لیے راستے کھلے، اور حکومت نے ان کے لیے خدا نے اس بیوی کی دعاؤں کے ذریعے وہ حکومت کے رولز چینج کر دیے، اور انہوں نے سب کو دعوت دے دی کہ جو بھی اوور سٹے ہیں یہاں آئیں اور ان کی مدد کی جائے گی۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، وہاں ماں کی دعائیں تھیں، یہاں بیوی کی دعائیں تھیں، تو خدا نے دونوں کے حالات چینج کر دی، اسے شفا دے دی، اسے کام دے دیا۔ آج اس کا شوہر 1 مہینے ہو گیا ہے، ابھی میں نے اس سے بات کی اور مجھے پتہ چلا، اور میں نے بات کی اور 1 مہینہ ہو گیا کہ وہ کام پہ شروع ہو چکے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم دعاؤں میں طاقت ہے، جب ہم اپنے باپ کی حضوری میں آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حالات اور زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مہربان خدا ہے۔ جیسے یونا نبی کی معرفت اس کے 4 باب میں 2 آیات میں لکھا ہے کہ جب اس نے خدا سے دعا کی اور خدا سے کہا، جب وہ خدا کے کلام کو نہیں مان رہا تھا، خدا کی آواز کو نہیں سن رہا تھا، وہ جب بھاگا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ خداوند تو رحیم اور کریم ہے، خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور وہ اپنے غضب کو نازل کرنے سے ہمیشہ باز رہتا ہے، ہمیشہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں قبول کرتا ہے۔ ہمیں خدا جس طرح زبور 2 میں ہے اس کی 12 میں کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ جو سب جس کا توکل اس پر ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا مہربان خدا ہے، جس طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے، ہالےلویا، کہ ہم بہت سارا پھل لائیں۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی، میں نے بھی تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو اور میری محبت میں قائم رہو گے تو میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم رہا۔ آج ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم خدا کی اس لازوال محبت میں قائم رہیں، تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ ہالےلویا۔ خدا کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ کرنا نہیں ہے انسان کے، کیونکہ ہم اتنے عقل مند نہیں کہ خدا کے ارادے کو سمجھ سکے۔ خدا کا ارادہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم صرف
اب جہاں تک ہماری آنکھیں جاتی ہیں، جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے، ہم صرف وہاں تک سوچتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمارے آنے والے وقتوں پر سوچتا ہے، آنے والے وقتوں کو جانتا ہے، اور اسی وقت کے اور اسی ٹائم کے مطابق ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف مانگنا ہے، توکل کرنی ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ ہماری آس، ہماری امید، ہمارا یقین خدا کا کلام ہے اور اس کے وعدے ہیں، ہم نے اس پر کھڑے رہنا ہے۔ آئے ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگے، تاکہ ہر کوئی خدا سے مانگے اور ایمان رکھے، اور وہ خداوند دینے والا خدا سب کو برکت دے۔ یسوع کے نام سے ہم سب کے لیے برکت کو مانگتے اور برکت دیتے ہیں۔ خدا نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف برکت چاہنی ہے۔ کوشش کریں جہاں کہیں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورتی اور آپ کی یادیں باقی رہ جائیں گی۔ ہالےلویا۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تاکہ ہم اس کلام کو اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ ہم پھلدار بنیں اور ہمارے پھل ہم سے نظر آنے چاہیے۔ ہالےلویا۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ تمام زندگیوں کے لیے آپ کے کلام کو، آپ کے کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو باپ جی، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں۔ تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے قصوں کے لیے باپ جی مدد کی دعا کرتے ہیں۔ جن کے پاس گھر نہیں پیارے باپ جی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ گھر بنانے والے کی محنت عوض ہے۔ جب تک آپ ہی گھر نہ بنائیں باپ، وہ لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں۔ تو خدا باپ ان کی مشکلیں ہیں باپ جی، ان کی تمام مشکلوں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ جنہوں نے دعائیں کی ریکویسٹ کی ہے باپ جی، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے وہ خدا باپ جی آپ کی مرضی کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کریں۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔